رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. مدیحہ الماس اور علی حمزہ آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری اپنی اس ماہ مقدس میں اصلاح کرنے کی، سیکھنے کی، کچھ لرن کرنے کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا جتنا بھی کنٹینٹ ہو اس ماہ مقدس سے ریلیونٹ وہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنا سکیں. تو ہماری اس ٹرانسمیشن کا خوبصورت سا حصہ مصور رضوی بھی ہمارے ساتھ ہیں. مصور سے ہم خوبصورت سا کلام سنیں گے. مصور کیا سنائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ. بہت شکریہ. میں تحت اللفظ میں جو نعتیں ہیں ان کے کچھ اشعار آپ سے عرض کرتا ہوں. قلب و نظر کا محور و مرکز وہ ذات ہو. واہ واہ واہ. قلب و نظر کا محور و مرکز وہ ذات ہو، ہونٹوں پہ میرے سرور عالم کی نعت ہو. ہونٹوں پہ میرے سرور عالم کی نعت ہو. جلوہ نمائی آپ کی درکار ہے مجھے، جلوہ نمائی آپ کی درکار ہے مجھے. جب گور میں حضور میری پہلی رات ہو، جب گور میں حضور میری پہلی رات ہو. رحمت میرے کریم کی کرتی ہے فیض یاب، رحمت میرے کریم کی کرتی ہے فیض یاب. وہ ایک جہان ہو یا پھر کائنات ہو، وہ ایک جہان ہو کہ یا پھر کائنات ہو. رائج رسول پاک کا اس میں نظام کر، رائج رسول پاک کا اس میں نظام کر. یوں دور دل سے خواہش لات و منات ہو، یوں دور دل سے خواہش لات و منات ہو. پروردگار آرزو دل سے رضا کرے، پروردگار آرزو دل سے رضا کی ہے. وقت نزا حضور کی ہونٹوں پہ نعت ہو، وقت نزا حضور کی ہونٹوں پہ بات ہو. اور مقصود علی شاہ صاحب کی نعت کے چند اشعار اسی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ان کو بھی میسر ہیں جو کچھ مانگ نہ پائیں، ان کو بھی میسر ہیں جو کچھ مانگ نہ پائیں. ہیں طرفہ فزوں اس در رحمت کی عطائیں، ان کو بھی میسر ہیں جو کچھ مانگ نہ پائیں. ہیں طرفہ فزوں اس در رحمت کی عطائیں. وہ نعت جو اب تک ہے میان دل و دیدہ، وہ نعت جو اب تک ہے میان دل و دیدہ. جی چاہتا ہے جا کے مدینے میں سنائیں، کیا بات ہے، جی چاہتا ہے جا کے مدینے میں سنائیں. وہ اسم کے جو حاصل معمورہ کن ہے، وہ اسم کے جو حاصل معمورہ کن ہے. اس اسم کی تاثیر سے ٹلتی ہیں بلائیں، اس اسم کی تاثیر سے ٹلتی ہیں بلائیں. ایک بار تو یوں بھی ہو کرم بار غریباں، ایک بار تو یوں بھی ہو کرم بار غریباں. ایک بار نکمے کو بھی طیبہ میں بلائیں، ایک بار نکمے کو بھی طیبہ میں بلائیں. تسکین دل زار ہیں تحسین نظر ہیں، تسکین دل زار ہیں تحسین نظر ہیں. جتنی بھی ہیں اس پیکر خوبی کی ادائیں، جتنی بھی ہیں اس پیکر خوبی کی ادائیں. ہے جانیے افکار و فشار دل و جامیں، ہے جانیے افکار و فشار دل و جامیں. تسکین کی حاجت ہو تو میلاد منائے، تسکین کی حاجت ہو تو میلاد منائے. اور دو اشعار اور مقطع دیکھیے کہ کیا خواہش اظہار، کیا خواہش اظہار خیال دل مضطر، کیا خواہش اظہار خیال دل مضطر. سرکار تو سن لیتے ہیں بے صوت صدائیں، بے شک کیا خواہش اظہار خیال دل مضطر. سرکار تو سن لیتے ہیں بے صوت صدائیں. قسمت پہ نہیں اذن پہ موقوف ہے مقصود، علامہ صاحب قبلہ قسمت پہ نہیں اذن پہ موقوف ہے مقصود. یہ خواب یہ حسرت یہ صدائیں یہ دعائیں، قسمت پہ نہیں اذن پہ موقوف ہے مقصود. یہ خواب یہ حسرت یہ صدائیں یہ دعائیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مصور بھائی آپ نے یقین کریں دل باغ باغ کر دیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب اب کیا کہیں گے آپ؟ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اس طرح کی محفل کا، اس طرح کی ٹرانسمیشن کا انعقاد کرنا بیسیکلی ہم سیکھ رہے ہیں، اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق چلنا، ان کے مطابق سیکھنا وہ بہت ضروری ہے. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ اسکرین پر یہ ہمارے نمبر آ رہا ہے، اس پہ لائیو کال بھی کیجئے، اور اس پہ آپ کال کر کے آپ اپنا سوال بھی ہم تک بھجوا سکتے ہیں اور ہم اس کا انشاءاللہ جواب بھی لیں گے. اسکرین پر اس وقت جو ہے وہ نمبر موجود ہے
اور اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ ٹیم کچھ اگر واٹس ایپ کا کوئی نمبر ہے تو وہ بھی دے دیں کہ بہت سے احباب جو لائیو اس وقت نشریات نہیں دیکھ رہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بعد میں دیکھیں گے تو وہ ہمیں واٹس ایپ کے تھرو اپنا کوئی میسیج یا کوئی پیغام کوئی سوال بھیج سکتے ہیں اور وہ ہم علماء کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ شامل کریں گے, اس پہ جواب بھی لیں گے. تو حضور مجھے بتائیں کہ اب جنہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے انڈین فلموں کی اور یہ پاکستانی فلموں کی کہ جو 30 رمضان میں پوری کرنی تھی, مطلب کہ آپ کو 2 فلمیں دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے. مطلب کہ میں جانتا ہوں نا کچھ دوستوں کو, انہوں نے کہا کہ یار یہ فلمیں تو ہیں, اور خاص طور پہ نا حمزہ افطاری کے بعد یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے نا, سوتے نہیں ہیں, سحری کر کے انہوں نے سونا ہے اور بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اسی کام اور ظہر سے عصر کے دوران ایک اس ٹائم دیکھتے ہیں اور ایک رات کو دیکھتے ہیں. ان کا کیا کریں؟ یہ مجھے لگتا ہے اسی گروپ کا حصہ پاس کرنے کے لیے جو روزہ لگ رہا ہے تو میں جو ہے نا گھر میں کام سے آ گیا ہوں تو بیٹھا ہوں 1-1.5 گھنٹہ جو ہے, یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے, بد نصیبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, فرمایا کہ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آ جائے, اس کی زندگی میں آ جائے اور پھر وہ اپنی بخشش نہ کر پائے, اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو یہ بد نصیبی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے, مومن ہے اور پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک عقل مند اور دانا انسان ہے, اس کی مثال سے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی یہ سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے, سارا دن دیکھتے رہتے ہیں یا فلمیں دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں. تو میں ذرا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ صبح سے شام تک جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اور وہ اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کہ تندور پر روٹیاں لگا رہا ہے. سب سے مشکل کام ہے گرمی میں, مئی جون کے دنوں میں. اور وہ کیا کرے کہ جو ہے وہ جب اس کی اجرت کا وقت آئے, جو اس کو ملنا ہے رات کو معاوضہ, اور اس وقت وہ آ کر کہے کہ میں نے یہ نہیں لینا ہے, تو انسان اس کو کیا کہے گا کہ یہ سب سے بیوقوف انسان ہے کہ اب اس کی اجرت اور اس کو جو محنت اس نے کی ہے سارا دن دھوپ میں اور گرمی کی شدت کو برداشت کیا ہے. تو بیائی ہی اسی طرح جو روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد اب شام کے وقت میں یا رات کو وہ موبائل پر بیٹھ گیا اور فلمیں دیکھ رہا ہے اور قرآن اور ذکر اذکار سے وہ دور ہو گیا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا اجر نہیں چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, سبحان اللہ, اور فرشتوں کو کہتے ہیں یہ دیکھیں میرا بندہ ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. سوال ہوتا ہے فرشتوں سے, بتاؤ جس کو تم کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کو کیوں بنا رہے ہو, کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں. دوزخ کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو فرمایا کس وجہ سے یہ بھوکا پیاسا ہے؟ تو وہ اللہ کا جو خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی رضا اور وہ جنت کا حصول جس کے لیے وہ صبح سے شام تک, اور وہ شام کو کہے میں نے تو وہ جنت نہیں لینی ہے, میں نے اللہ کی رضا نہیں لینی ہے, تو وہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی وہ سارا برباد کر دیا. مجھے اس میں بتائیں کہ اگر آپ ایک کوئی فلم دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ گانے نہ سنیں, یہ ہے مطلب کہ بالکل بہت سے لوگ سننے میں چاہوں ابھی ہم بات کر رہے تھے, اس کو دیکھنا بھی نہیں ایک نظر چے جائے کہ آپ گانے اسکپ کر رہے ہیں اور وہ فلم دیکھ رہے ہیں. مذہبی جو ہسٹورک موویز ہیں یا کچھ اس طرح بالکل نہیں, یہ فضول لغو چیزیں ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اگر ہمارے پاس قرآن موجود ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ, احسن ہے جی لاہور سے. جی السلام علیکم احسن. وعلیکم السلام احسن, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ وعلیکم السلام, سوال کیجیے گا احسن. جی سر جی, میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا روزہ رکھا ہوا ہے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا منہ میں کوئی چیز جا رہی ہے, تو مثال کے طور پہ ہم نے برش بھی کیا ہوا ہے تو روزہ مکروہ ہو رہا ہے, اس کی صورت میں کیا روزہ کی کیا مطلب کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سحری کر لی اور کچھ دیر بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی ذرہ آپ کے دانتوں سے نکل کے آپ کے حلق میں چلا گیا؟ جی جی یہ سوال ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ بتانا چاہیں. جی جیسے وہ کہہ رہے برش کیا اس کے باوجود کچھ نہ کچھ دانت کے اندر کوئی زراعت کوئی رہ جاتے ہیں کھانے کے. ہاں جی, تو وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ چنے کے دانے کے برابر ہے اور اس کو اس نے نگل لیا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, چھوٹا سا ذرہ ہے, ذرا سا بالکل ٹائٹ سا, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چنے کے برابر جتنا تو دانت میں نہیں رہتا. نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے قبلہ. اچھا, کچھ لوگوں کے دانتوں میں ہول بھی ہوتا ہے نا, داڑھ نکالی ہو, کھوڑ ہوتا ہے. ہاں کھوڑ ہوتا ہے, یا داڑھ ہی نکالی ہو تو وہاں پہ اڑ جاتی ہے, اتنی مقدار ہو تو چنے کے دانے جتنا. ہاں جی, اچھا, اس سے کم ہے تو پھر ظاہر ہے پرہیز تو کرنا ہے, قصدن تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے, اس کو کوشش کرنی نکلنے کی. اور اگر آپ نے دیکھیں
قصدن کوئی چیز بھی کھا پی لی آپ نے اور آپ کو پتا آپ کا روزہ تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور رہ گیا جو سوال غیر ارادی ہو گیا, غیر ارادی طور پہ تو ظاہر آپ معافی ہے, اس میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے بھول کے کھا پی لیا تو اس کو اللہ نے کھلایا. جیسے خواتین موسٹلی کچن میں کوکنگ کرتے ہیں, کچھ ٹیسٹ کر لیتے ہیں, بھول کے کچھ جو ہے کھا پی رہا ہو تو اس کو روکنا نہیں چاہیے یا روک دینا چاہیے؟ روکنا تو چاہیے, فوری طور پہ روکنا چاہیے, یاد دلانا چاہیے. اچھا نہیں ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا خواتین چک بھی لیتی ہیں, انہوں نے بیچ میں بات کی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ بات کہی ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ یا گھر والے جو ہے وہ ذرا مزاج کے سخت ہوں, اسٹرکٹ ہوں, تو اور ناراضگی کا یا لڑائی کا سبب بنے تو ہلکا سا چکھ لے, نمک یا مرچ یا کوئی بھی چیز ہے وہ چکھنے کی ٹیسٹ فیل کر لیں, لیکن حلق سے نیچے نہیں جانا. اچھا کچھ لوگ جو ہے نا ان کے منہ میں کچھ ایسی وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ ویڈیوز وہ ریلز سامنے آ جاتی ہے کہ منہ میں سلائیوا آ جاتا ہے, آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے چیزیں دیکھ کے کچھ ایسی, تو ایسی کنڈیشن میں کیا احکامات ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کے بعض اوقات ہوتا ہے تو یہ بھی ظاہر مکروہ ہے, تو خود نگلنا مکروہ ہے اور بار بار نہیں ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر ہو گیا تو اگر آپ کے منہ کا تھو کر چلا گیا تو اس میں روزے کی کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ہاں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی ہے, وہ کہ ہمارا آج کل کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فحاشی کو جانچنے کا کیا معیار کیا ہونا چاہیے, کرائٹیریا, ہم اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ ڈیفائن یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر روزے سے متعلقہ چیزوں کو ہم دیکھیں. اس میں ہے تلاوت قرآن مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے, ذکر اذکار کیا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ صدقات و خیرات ہے, اس طرف توجہ کرنی چاہیے. تو آپ فارغ ہیں تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, کیونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو یہ رمضان اصل میں وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو سب زیادہ وقت ہمیں قرآن کو دینا چاہیے, نہ کہ ہمیں فلمیں, ڈرامے اور موبائل کو, سوشل میڈیا کو, بے حیائی کو. تو انشاءاللہ ہم خود بخود ہی بچ جائیں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے روزے کی قبولیت کا پتہ دیتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ کی توجہ سوشل میڈیا کی طرف, فلموں اور ڈراموں کی طرف ہے, گانوں کی طرف ہے, تو سمجھ لیں آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا, وہ بھوک اور پیاس ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے حاصل کچھ نہیں ہوتا. وہ ہمارے یہی نوجوان اور ہمارے معاشرے میں یہ لوگ ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ہیں, ہماری خواتین ہیں, وہ ایسے گانے لگا لیے, کوئی ڈرامہ لگا لیا, کام کر رہے ہیں, جی چلو توجہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی لگا سکتے ہیں. مسلمان ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. کہ ہمارا جو نوجوان نسل ہے وہ بگڑ چکی ہے, بگڑ رہی ہے, یا ہم فتنے کی طرف جا رہے ہیں, فتنے کا دور ہے؟ بگڑ چکی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہمارا تو معاشرہ بہت حد کراس کر چکا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہیں, اور آپ کا تو یہ فیل ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس کو بڑھا کر بیان کہاں سے بیان لے جاتے ہیں, زمین سے اٹھاتے آسمان پر اور آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے مارتے ہیں. اور کسی کی جو ہے وہ عزت کا خیال نہیں ہے, کچھ اصول نہیں ہے, کچھ ہمارے پاس جو سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہر ایک لگا ہوا ہے, بھیڑ چال بنی ہوئی ہے. تو اس لیے جس کے مفاسد زیادہ ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو شک والی چیز سے بھی بچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان یہ ہے, تقوی یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہنا ویشور الی صدری. آپ نے اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف, دل کی طرف, کہا تقوی یہاں پر ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اگر جو تمہارے دل میں کرنے کے بعد کھٹکا پیدا ہو جائے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے تو سمجھو وہ گناہ کا کام ہے. خود احتسابی کا عمل انسان. اور یہ روزہ ہمیں خود احتسابی سکھاتا ہے کہ ہم نے دن بھر کیا کیا ہے. افطاری کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے, جو فارغ لمحات ہیں وہ بہت قیمتی. آپ اپنے کام سے آئے ہیں تو آ کر قرآن کھولیں, ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی یہ تسبیح کریں, درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اگر کوئی نوجوان بچے ہمارے پروفیسر صاحب نہیں مانتے ہیں تو پھر والدین کے لیے کیا احکامات ہے؟ سختی کرنی چاہیے, ان کو ڈانٹنا چاہیے, ڈانٹ ٹپٹ سے بھی اگر کام نہ بنے تو پھر کیا ان کو آپ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں ایسے نافرمان بچوں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمان شکر لی ولی والدی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اپنے والدین کا، کیونکہ وہ آپ کا یہاں پہ آنے کا سبب ہیں، آپ کو یہاں پہ والدین ہمارے ساتھ کے ایک کالر موجود ہیں پروفیسر صاحب، جی الیاس ہیں جی پتوں کی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھی بہت شکریہ. سر پوچھنا ہے کہ پورا سال ہم سوشل میڈیا استعمال کرنے ہیں اور ساتھ ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، تو یہ روزوں میں رجب ڈکی اور باقی جتنے بلاگر ہیں ان کے بلاگ دیکھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. آپ موجود ہیں کال پہ اس وقت؟ نہیں، ان کا آپ کا میسج پہنچ گیا، سوال پہنچ گیا. کیا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جس طرح ٹی وی دیکھتے ہیں. اچھا الیاس صاحب آپ موجود ہیں؟ جی بھائی بہت سن رہے ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی کا ولاگ یا آپ رجب کا ولاگ کے حوالے سے غالباً بات کر رہے ہیں کہ یہ حالت روزے میں دیکھنے چاہیے یا نہیں. یہ کھانے پینے کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں نا بیچ میں، یہی میں کہ مطلب کھایا فلانا کھایا. روزے کی ایکٹیویٹی آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ٹھیک دیکھیے میں بڑا اہم سوال کسی کا اور نام بڑا نہیں لیتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک دور تھا جس کے اندر ڈرامے اور فلمیں ہوتی تھیں، اور ان ڈرامے اور فلموں کے اندر ایک اس کا کلائمیکس یا اس کا اینڈ یہ ہوتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو گئی، اور جو اس کا باپ تھا وہ ولن تھا اور وہ نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی رضامندی نہیں تھی، لہٰذا اب میاں بیوی کی شادی، وہ لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوگا وہ میاں بیوی بن گئے. اب بغیرتی کا ایک اور لیول ہے، اور وہ بے حیائی اور عریانی کا یہ لیول ہے کہ اب ہم گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں نام ویلاگ، فیملی ویلاگ. یعنی وہ جہاں پہ فلم اینڈ ہو گئی تھی نا، اس کے بعد کا جو معاملات ہیں وہ اب ویلاگ میں دکھائے جاتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ کھانا بنا رہی ہے، یہ کپڑے دھو رہی ہے، یہ کپڑے ایسے پہن رہی ہے. تو انتہائی، یعنی میں اس کو اس سے کم لفظ بیڈ رومز تک لے جاتے ہیں، بغیرتی اور عریانی. پروفیسر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے ریلیونٹ ہیں، کہ مطلب کہ ایک صاحب جو اس وقت اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ محسوس کیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے ویور ہوں گے، بالکل بھی ہوں گے، ایک جو ہے فالوور ہوں گے، اور وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ رمضان چل رہا ہے وہ رمضان کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں کہ آج ہم یہ سحری کرنے جا رہے ہیں یا یہ افطاری کرنے جا رہے ہیں، اور چونکہ وہ انہیں روز دیکھتے ہیں تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے اس کو ریلیونٹ کیا ڈرامے اور فلموں کے ساتھ کہ ڈراموں اور فلموں سے کا یہ اوپر والا لیول ہے، یعنی یہ فحاشی اور عریانی کا اس سے بڑا لیول ہے یہ فیملی ویلاگ جو ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنۃ دیوس، کہ جو دیوس ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دیوس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بیوی کے حوالے سے جو ہے وہ جس کی فحاشی اور عریانی ہو بیوی کے حوالے سے. تو یہ جو فیملی ویلاگز ہیں اس کے اندر آپ کو یہ چیز انوالو ہوتی نظر آتی ہے کہ آپ کی گھر کی فیملی کے لوگ بہنوں کو دکھانا، ماؤں کو دکھانا، یہ ایک خاص قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ اور اس کے رسول کی خاص طور پہ نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی ہے. اور جس طرح ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ صوم کی ہم نے بات کی، رک جانے کی اور تقوی کا معنی سمجھایا، اور جیسے بھی حفصہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی جو اسپیئر ٹائم ہے، جو آپ کا فالتو وقت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان ملتا ہے، قلوب کو، آپ کے دل و نگاہ کو سکون ملتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر سے. تو اس کا اہتمام کیا جائے، کجا کے وہ جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے اور اس طرح کے ویلاگز اور یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم برباد کیا جائے. اور ایک اہم بات جو رمضان میں آپ کو سکھائی جاتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے رمضان اللہ آپ کو یہ بتاتا ہے اور لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو ان میں انسان کون ہے اور شیطان کون ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بند کر دیا. اب جو شیطنت کا جو گناہوں کے اندر انوالو ہے وہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر نیکی اور برائی کی تمیز رکھی ہے. تو اب انسانیت کی طرف کون جاتا ہے اور شیطنت کی طرف کون جاتا ہے، اس کا واضح پیغام میزان جو آپ نے کہا نا معیار فحاشی اور عریانی کو جانچنے کا معیار وہ رمضان ہے. جو رمضان میں بھی ان کاموں میں انوالو ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ اللہ کا پیروکار ہے. مطلب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب دکھانے والے صرف دکھانے والے نہیں، دیکھنے والے بھی اسی گناہ کے مرتکب ہیں، ہے نا. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے چلیں جی اس کا جو بھی کانٹینٹ رہا، لیکن اگر وہ رمضان میں اپنے کانٹینٹ میں سحری اور افطاری کروا رہا ہے، لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، لوگوں کو دعوت کر رہا ہے اور وہ دکھا رہا ہے اور اس کا وہ ایک ویور دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ
اس کو جائز سمجھتے ہیں نہیں. آپ کو مجھے آپ کی طرف سے تو یہ وائب ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے حالت روزے میں بلاگ فیملی ولاگ میں وہ نہیں دیکھنا خواتین جو دکھا رہے ہیں اس میں اگر بے حیائی ہے وہ تو نہیں, اور عام کوئی چیز ہے جیسے آپ نے کہا ابھی افطاری کروا رہے ہیں تو وہ افطاری کا پروگرام ہے, اس میں اگر یہ مقصد ہے کہ لوگ دیکھ کر شوق کریں اور کوئی اور بھی یہ کام کر سکیں اس طریقے سے, تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس میں اگر وہ بے پردگی نہیں ہے, بے حیائی نہیں ہے, تو ایک عام چیز کو دیکھا جائے. جیسے ابھی ہمارا پروگرام ہو رہا ہے, اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں اور اچھی باتیں ہو رہی ہیں, تو اب ہم یہ کہیں کہ بالکل بھی ٹی وی نہیں دیکھنا ہے تو پھر یہ نشریات بھی نہیں دیکھنی چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب میں انٹرپٹ کری ہوں یہاں پہ آپ کو, اس چیز پہ بھی بہت لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ بھائی اگر کو ہوسٹ ہمارا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں, انا ہے, یہ نعت خوائیں یہ بھی بیٹھی ہیں اس محفل میں, ہم سب نے مل کے بیسیکلی ہم عبادت ایک طرح سے ایک اپنا کام کر رہے ہیں نا عبادت سمجھ کے, اس پہ بھی لوگ اتنے عجیب کومنٹس کرتے ہیں, اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں, اتنے فارغ. ہر شخص نے اپنے کرائٹیریا سیٹ کیا ہے, اور جس مطلب کہ ہم چلیں اوور آل ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی اسپیسیفک یوٹیوبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے نزدیک بے حیائی نہیں ہے, میں کچھ ایسا نہیں دکھا رہا. تو یہ جو ہر شخص نے اپنے لیے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے, اور پھر جو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک ویور ہے وہ اس کو جب روز سن رہا ہے اور اس کے بھی ایک خاص کنسیپٹ کے لیے اسی طرح کے نظریات جو ہیں وہ شیپ ہو رہے ہیں, ظاہر ہے اسی لیے اس کو فالوور ہے وہ, یہ بے حیائی کے اس میں دائرے میں نہیں آ رہا. تو اس میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ اصول ہیں, دین نے ہمیں جو اصول دیے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ فوری طور پر ہم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. اب سوشل میڈیا سے ہم بچ بھی نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو دیکھنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, ایک پردے کا اور ایک الگ سے ماحول ہے, اور اس میں ہماری جو ایک گفتگو ہے وہ اس کا ایک موضوع ہے, اور اصل میں ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں خواتین بھی ہیں یہ, تو اس کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی جو ہے وہ بات دوسروں تک یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں, تو یہ جو ہے غلط نہیں ہے. انا سکینہ ہمارے ساتھ ہیں, انا کی نعت شامل کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ بریک کے بعد انا صاحبہ کی جو ہے وہ نعت لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. تھینک یو. ویلکم بیک. رمضان المبارک کی لاہور کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انا سکینہ ہمارے ساتھ ہیں. انا, بریک پر جانے سے پہلے آپ سے خوبصورت کلام کی ہم نے التجا کی تھی, پلیز کیا سنانا چاہیں گے؟ انا سبحان اللہ سبحان اللہ. انا ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں, ٹیکنیکل کچھ پرابلم ہے. ہاں جی, اس کو فکس کیا جائے. ہم جو ہے اپنے ٹاپک پر ہی واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ جو ہے نعت شریف کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں روزے کو ایک سعادت, ایک اپرچونٹی سے زیادہ ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا نا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو پاس کیسے کرنا ہے, وقت کیسے ضائع کرنا ہے. کیا کہیں گے ان افسوسناک رویوں پر؟ دیکھیں, جو اسلام ہے نا وہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے نہ صرف طبی فوائد ہیں, اس کے معاشی اخلاقی فوائد ہیں, بلکہ روحانی فوائد بھی ہیں. تو جس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ روحانی فائدہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی پہلے کہ اس کو ہم طبی بنیادوں پہ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم فاسٹنگ کریں گے تو ہمیں اسٹومک کی پرابلمس نہیں ہوں گی, ہماری بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں کم لگیں گی. ایک نقطہ نظر یہ ہوگا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے یار رمضان آ گیا ہے, کیونکہ اسکیجول چینج ہو گیا ہے, شیڈول چینج ہو گیا, تو لہٰذا اب ہمارے پاس فری ٹائم زیادہ ہے, تو ہم جو ہے وہ اپنا, یا رات کو جیسے آپ بتا رہی تھی کہ رات کو جو ہے ہم سوتے نہیں ہیں, ساری رات صحیح کر کے سوئیں گے. تو وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کا تعلق اخلاقی, معاشرتی, معاشی تعلق ہے. اس کا تعلق روحانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
آپ ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جج کرتا ہے، اور نیت کا تعلق جو ہے تقوی کا تعلق بھی نیتوں کے ساتھ ہے. تو جو کچھ بھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے نا، جو کچھ بھی آپ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ مبرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ دور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واچ کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہاں سے پکڑا، یا اس جگہ سے پکڑا ہو، تم ہل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے تم باہر نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بلوغت کے ساتھ آپ پہ فرض ہوگا؟ جی جی بالکل ایسے. جی کہ ہم نے بہت سے دیکھا کہ بہت سے 5-6 سال کے بچے بھی جی بالکل رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں. وہ میری ہو گیا، آج میری بیٹی تھی نا تو وہ 7 سال کی تھی، تو وہ اس کو میں نے کیونکہ روزہ تھا وہ کہہ رہی تھی میں رکھنا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ 7 گھنٹے کا روزہ رکھیں، عمر کے ساتھ آپ کا روزہ، جسے ہم چڑی روزہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا 7 گھنٹے آپ وہ. آج بہت سے بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آج ماشاءاللہ میری بیٹی کا بھی روزہ ہے ماشاءاللہ. دوست احباب ابھی میں آ رہا تھا تو بچے بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 12-12.5 گھنٹہ کا روزہ ہے اور موسم کی اتنی ٹھنڈا ہے. تو یہ روزہ یہ پریکٹس میرا خیال ہے کہ اچھی ہے کہ بچوں کا. جیسے ابھی ایک سوال ہو رہا تھا نا تربیت کا، تو یہ جو فحاشی اور عریانی میں اضافہ ہے نا، یہ جو شدت ہے، اس کی بنیادی وجہ گھر کے اندر تربیت نہیں ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز کی جو ہے ساتھ اس کو پریکٹس کرواؤ. جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو مار کے بھی، آپ سختی کر کے بھی. تو اور یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ایک پیرنٹس جو ہیں، والدین جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے جانا ہے، اگر میری زندگی کا موقع ملے تو میں یہ فرض نبھا کے جاؤں، میں اپنے بیٹے کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاؤں، بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں، اس کو نوکری پہ لگوا کے جاؤں، اس کا کاروبار سیٹ کر کے جاؤں. یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا. اگر آپ وراثت میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں مرے، اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، حلال کمانے کی کوشش کرتے، نہیں ہو سکا، پاسبل نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ تربیت کر کے نہیں گئے تو آپ سے ضرور سوال ہوگا کہ آپ کو جو بیٹا اولاد عطا کی جو آپ کے ذریت میں تھے. آپ سر اس لیے کہتے ہیں نا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ان چیزوں کو مدنظر رکھیں. والدین کو چاہیے کہ وہ تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کریں. مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو سحر میں اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھانے سے بھی وہ ایک جو ہے بچے سیکھتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں اور ایک شوق پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. سیدہ کی بات مثال دوں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے ہوتے قربانی ہوتی تھی، قربانی کا جانور، تو آقا علیہ السلام بعض اوقات ان کو بلا لیتے تھے اپنے پاس. ٹھیک ہے، قربانی کا حکم آدمی ویسے جیسے یہ ہم ویسے بھی میں قربانی کا حکم کی بات نہیں کر رہا، ویسے جانور کو ذبح کرتے تھے تو اس وقت سیدہ کو پاس بلا لیتے تھے کہ وہ میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں. یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ جب بچے آپ گھر میں دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل جو ہے وہ گھروں میں ادا کیا کرو، سنتے گھروں میں ادا کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ جب بچوں کے پاس آپ نماز پڑھیں گے، والد بھائی نماز پڑھا تو بچہ بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ دیکھے گی، چھوٹی بہن دیکھ رہی ہے، چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوگا کہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے کیا جاتا ہے. اور یہی بات میں کہوں گا کہ جب مسجدوں میں بچوں کو لایا جائے تو ان کو اگنور نہ کیا جائے، بلکہ ان کو خاص طور پہ کہ جی بچے شور کرتے ہیں، انتظامیہ کہتی ہے جن کو باہر نکال دو، بچے شور بہت کرتے ہیں. تو کوشش کریں بچوں کی تربیت، جب بچے تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں تو ان کو مسجد میں لایا جائے تاکہ ان کی تربیت ہو سکے. یہ ان تربیت کا حصہ ہے جو، اور آپ دیکھیں کہ دین سارا سکھایا ہی ایسے گیا ہے. یعنی کتابوں سے اتنا زیادہ نہیں دین آیا، جیسے سینہ بسینہ چیزیں ہمارے پاس پہنچی ہیں. ہمارے بزرگوں نے جتنی محنت کی ہے، صحابہ نے محنت کی ہے، وہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سینہ بسینہ پریکٹیکلی ہمارے تک پہنچایا گیا ہے. تو ان کی زندگی، ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ ان کی لائف سٹائل سے لوگ ان کی لائف سٹائل تبلیغ کرتی تھی. اب ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا بلکہ ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا. جیسے آپ کے پاس ملیشیا اور انڈونیشیا کی مثال ہے کہ وہاں پر کوئی فاتحین نہیں گئے، وہاں پر مسلمان تاجر گئے. ان تجار نے جا کے وہاں پہ اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے کاروباری معاملات سے ان کو مسلمان کیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آج فحاشی اور یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں فوکس ماں باپ کو کرنا چاہیے، گھر والوں کو کرنا چاہیے، گھر والوں کو تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. گھر والے اگر تربیت کا اہتمام کریں گے تو اس چیز میں میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا، یا اس کے لیول کے اندر کافی کمی آ سکتی ہے فحاشی اور یعنی میں، جب ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر اچھی تربیت دیں گے.
بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، اور اسپیشلی ماؤں پر کہ مائیں جو ہیں وہ کس طرح سے تربیت کر رہی ہیں۔ مصور رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہتی ہوں مصور آپ کچھ اور خوبصورت سا کوئی ہمیں میں اسی پر ہی چند منٹ میں چاہتا ہوں کہ بات کر لوں۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے نا کہ اپنے عیبوں پہ ڈال کے پردہ، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اب سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں فلاں شخص کا وی لاگ دیکھنا اچھا ہے یا برا ہے، فیملی ولاگنگ۔ اب یہ وہ جو کر رہا ہے، میں I'm not defending them، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا فعل ہے، یہ اس کے اعمال ہیں، اس کا جواب اس نے اللہ کو بھی دینا ہے اور معاشرے کو بھی دینا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم اپنی ذات کا احتساب کیوں نہیں کرتے، ہم تزکیہ نفس کیوں نہیں کرتے کہ آپ نے وہ ولاگ دیکھنا ہی کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ایک تربیت ہے، روزہ اس میں جس طرح علامہ صاحب نے علماء نے گفتگو کی ہے کہ آپ نے ایک ہر چیز کا ایک سیٹ کیا ہے ٹائم، بچوں کی تربیت میں یہ ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے، اس ٹائم میں وہ اسکول جائیں گے، اس میں ٹیوشن جائیں گے، تو اس میں یہ ٹائم کیوں نہیں سیٹ کیا جاتا کہ موبائل اتنی دیر کے لیے دیکھا جائے گا؟ آپ ٹک ٹاک اسکرول کر رہے ہیں تو اس میں انٹرسٹڈ اور ناٹ انٹرسٹڈ کا آپشن آ جاتا ہے کئی بار، اگر کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ اس پہ ناٹ انٹرسٹڈ پہ کیوں نہیں کلک کرتے تاکہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے نہ آئیں؟ اگر بچوں کو آپ موبائل دے رہے ہیں تو والدین اپنا موبائل کیوں دیتے ہیں؟ اس کے لیے ایک الگ سے کڈ سیکشن، ایک یوٹیوب کا ایک الگ سے آپشن موجود ہے جس میں کسی قسم کی ایسی چیز اس کے سامنے نہیں آتی۔ ایک طرف ہم نے ہر چیز کا ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ولاگز دیکھنے ہیں۔ بھائی وہ ولاگ کریں گے وہ ان کا عمل ہے، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ آپ کی جو سکرولنگ ہے، جو آپ کی سکرین ہے، اس پہ کیوں نہیں ہر وقت تلاوت آ رہی، کیوں نہیں جو ہے وہ فقہ، اصول اور شریعت اور دین کی باتیں آ رہی، آپ ایسے کنٹینٹ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک ایشو ہے اور ان کے فالوورز، ایک ایشو ہے کہ اگر آپ یوٹیوب سے یہ فقہ اور شریعت کے حوالے سے دیکھنے لگیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ جو مکتبہ فکر کے صاحب بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا دوسرے صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو علماء اس بات پر وضاحت کریں گے بعد میں۔ حمزہ بھائی میں عرض کرتا ہوں، یہ ولاگ دیکھتے ہوئے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن ایک وہ مذہبی کوئی کنٹینٹ دیکھے گا تو وہ تشویش کا مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔ لیکن اس ولاگز میں بھی تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا ولاگ دیکھنا ہے اور کون سا نہیں۔ شریعت کی کچھ حدود بندیاں تو ہیں نا جی، کیا اسلامک کارٹونز نہیں ملتے بچوں کو دیکھنے کے لیے؟ کیا اسلامک کنٹینٹ نہیں ہے؟ اب جو مختلف مکاتب فکر ہیں۔ سکینہ آپ نے اتنا خوبصورت کلام ہمیں سنایا آج کی اس ٹرانسمیشن سے، رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کا یہ جو مہینہ ہے، مجھے اور علی حمزہ کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، اور ہمارے معزز مہمان جو پینل کا حصہ تھے، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ۔